الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بلکہ واجب ہزار احترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آج کی اس بابرکت محفل کے منتظمین بانیان، خصوصاً اس محفل کو سجانے میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عنایت اللہ سیالوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، جن کے توسل سے آج ہم لوگ انشاءاللہ بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے قرۂ کرام کو یہاں پر سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور میرے سامنے موجود تمام عاشقان مصطفیٰ، عاشقان صحابہ کرام، عاشقان اہل بیت، اور خصوصاً عاشقان قرآن کریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل جو کہ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں محفل حسن قرات کی صورت میں منعقد کی گئی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کے ایصال ثواب کی محفل میں محفل حسن قرات سجائی جائے کہ سیدنا امام علی مقام نے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے سر اقدس میں نیزے کی نوک پر بھی ہمیں قرآن سنایا، تو ہم بھی ان کی ایصال ثواب کی محفل میں آج قرآن سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے پروگرام کو ارینج کرنے والے کو دارین کی سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ معزز و محترم سامعین عزیز وقار، حاضرین گرامی قدر، میں دونوں ٹاپک پر انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا تاکہ دونوں ٹاپک پر میری طرف سے بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے اور یہ ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پورا ماہ مبارک محرم الحرام آپ لوگ سنتے رہے، آپ کے فضائل و کمالات بھی سنتے رہے، بہت ساری عقیدے کی باتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، اور آج مغرب کے بعد سے سفر المظفر کا مہینہ بھی شروع ہو چکا۔ میں چند ایک باتیں عرض کروں گا، وہ بھی عقیدے کے حوالے سے کہ سیدنا امام علی مقام ہمیں کیا میسج دے کر گئے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھے مبارک پر سواری کیا کرتے تھے، اور یہ ایک کھیل ہوا کرتا تھا کہ پیارے آقا جیسے بچوں کے سامنے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں پر چلا کرتے، حسنین کریمین آپ کے کندھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد میں صاحبزادے موجود تھے کہ نماز کا وقت ہوا، پیارے آقا نے نماز پڑھائی، جب سجدے میں گئے تو سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید ہمارے کھیل کا وقت ہو گیا ہے، وہ پیارے آقا کے کندھے مبارک پر بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین جب کندھے پر بیٹھے تو پیارے آقا نے یہ سوچتے ہوئے کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو کہیں حسین کو تکلیف نہ پہنچے، اس خیال سے سجدے کو لمبا کر دیا کہ امام حسین اتریں گے تو میں سر اٹھا لوں گا۔ پیچھے موجود صحابہ کرام نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں قیامت قائم تو نہیں ہو گئی کہ پیارے آقا نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ ایک صحابی نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو کندھے پر امام علی مقام بیٹھے تو وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ سجدہ طویل ہوتا چلا گیا، پیارے آقا نے 1 2 3 نہیں 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ارشاد فرمایا، تو تب اپنی مرضی سے امام علی مقام نیچے اترے۔ اب نماز ختم ہوئی، یہاں اس بات کو روک کر میں ایک عقیدے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں پیارے آقا کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ پیارے آقا نے جو سجدہ لمبا کیا کس کے بارے میں سوچ رہے تھے؟
یقیناً امام عالی مقام کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو امام عالی مقام ہیں کون؟ ایک امتی۔ تو پیارے آقا کس کا سوچ رہے ہیں؟ اپنے امتی کے بارے میں سوچ کے نماز کو لمبا کر رہے ہیں۔ کسی کے فتوے میں، کسی کے قلم میں جرت ہے کہ لکھ دے کہ پیارے آقا کی نماز ٹوٹ گئی؟ کیونکہ وہ امتی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو جب نہیں ہے ہمت تو مان لو کہ جب امتی کا خیال آنے پر نبی کی نماز نہیں ٹوٹ رہی تو نبی کا خیال آنے پر ہماری نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا تو اس میں پیارے آقا کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ نام زبان پر آئے اور پیارے آقا کا تصور نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں تصور آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، میں یہ کہتا ہوں تصور نہ آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا بہرحال یہ تو بات ہو گئی نا کہ امام عالی مقام نے پیارے آقا کو تھوڑا مشقت میں ڈالا، مگر کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے امام حسین کو روکا نہیں۔ مگر یقیناً سیدنا امام عالی مقام کے دل و دماغ میں یہ بات تو ہوگی نا کہ چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی پیارے آقا کو میں نے ایک مشقت میں تو ڈالا کہ 72 تسبیحات کہلوا دی۔ اب اس کا وہ کفارہ کیسے ادا فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اپنے 21 رشتہ دار اور 51 دوستوں کو کربلا کے میدان میں شہید کروا کے ان 72 تسبیحات کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں کہ میری وجہ سے پیارے آقا کو 72 تسبیحات کہنی پڑیں تو لہذا میں 72 جان نثار قربان کروا کے اس تکلیف کا میں کفارہ ادا کروں گا۔ تو یہ ہے عقیدے کی بات۔ ذہن میں رکھیں کہ صرف واقعات کو نہ سنا کریں بلکہ اس کے اندر جو ہمارے لیے عقیدہ اور ہمارے لیے جو پوائنٹ ہوں اس کو بھی ذہن میں رکھ لیا کریں۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت شہادت ہمیں ایک اہم ترین میسج دیا ہے، مگر ہم لوگوں نے اس میسج کو سننے کے بجائے نا ہم نے یہ سوچ لیا کہ کربلا کے میدان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نواسے کی یاد یوں تازہ کی جائے کہ کچھ نہ کچھ پکا کے بانٹ دیا جائے، یا روڈ پر شربت کی سبیل لگا لی جائے، یا بہت بڑا تیر مارا تو روزہ رکھ لیا جائے، بس حق ادا ہو گیا۔ مگر ہمیں در حقیقت سوچنا یہ ہے کہ کربلا کا اصل میسج ہے کیا؟ سیدنا امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں ہمیں کیا پیغام دیا؟ تو وہ پیغام کیا ہے کہ امام عالی مقام کا جب آخری وقت آیا تو شمر ذل جوشن لعین نے آپ کے کندھے پر، آپ کے سینے پر بیٹھ کر آپ سے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش ہو تو بتائیے۔ اب آخری خواہش کون پوچھ رہا ہے؟ وہ بدبخت جو خود اپنی خواہش پوری نہ کر سکا۔ خواہش تو لے کے آیا تھا نا کہ میں امام حسین کے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیعت لے لوں گا، یہ خواہش تو پوری نہ کر سکا۔ کہتا ہے اپنی آخری خواہش بتائیے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے کہ اس وقت امت محمدیہ حالت سجدہ میں ہے، جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، مجھے بھی نماز ادا کرنے دو، جب میں سجدے میں جاؤں تو بے شک میرا سر تن سے جدا کر دینا۔ اب آپ نے سجدے کی فرمائش کی، وضو کے لیے تو کیا ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی پانی موجود نہیں، تیمم کس پر کریں؟ جگہ خشک ہونی چاہیے، وہاں تو سارا خون کا کیچڑ موجود ہے، اعضاء سلامت ہونے چاہیے، آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ تیروں سے، بھالوں سے اور تلواروں سے چھلنی ہے، نہ وضو کر سکتے ہیں نہ تیمم۔ آپ نے اسی طرح چہرے پر اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا اور ارشاد فرمایا یا اللہ میرے اسے ٹوٹے پھوٹے وضو اور تیمم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور نماز پڑھنا شروع کی اور سجدے میں چلے گئے اور دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ میسج کیا چھوڑ گئے کہ اگر 72 لاشیں سامنے پڑی ہوں، ان میں اپنے اولاد بھی شامل ہو، رشتہ دار کٹ چکے ہوں، دوست احباب قربانی دے چکے ہوں، پورا جسم چھنی ہو چکا ہو، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے بھوکے پیاسے موجود ہیں، اور بے یار و مددگار بیویاں گھر میں موجود ہیں، ان کی پردہ داری کا کوئی ذہن میں خیال نہ آئے، خیال آئے تو یہ آئے کہ چاہے جتنی ٹینشن میں بھی ہوں، جتنے اسٹریس میں ہوں، جتنی پریشانی میں ہوں، مگر اس موقع پر بھی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تو اگر ہم سیدنا امام عالی مقام سے محبت کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی
کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ میں یہاں پر اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اس سے بھی بڑھ کر کسی کی ٹینشنیں ہوں نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ میری نماز معاف ہو گئی۔ آج کل تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے نماز معاف، ذرا سی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا نماز معاف، کوئی پریشانی ہو جائے نماز معاف، ایک گھر میں میت ہو جائے تو کئی دن نمازوں کی طرف ذہن نہیں جاتا، بھائی ہم ٹینشن میں ہیں۔ تو سیدنا امام علی مقام جتنی ٹینشن تو نہیں ہے نا، وہ اس ٹینشن میں بھی یاد کر رہے ہیں تو نماز کو یاد کر رہے ہیں۔ نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو لہذا اس کو گرہ سے باندھ لیں۔ دوسری چیز یہ کہ سیدنا امام علی مقام نے ہمیں یہ میسج دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم لوگوں کو تو لگژری مسجدیں ملی ہوئی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، کئی مسجدوں میں اے سی کا انتظام ہے، ٹھنڈے گرم پانی کی لائنیں موجود ہیں، امام موجود، خادم موجود، مؤذن موجود، تنخواہ دے کر ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے، نہ تمہیں اذان دینی ہے، نہ مسجد کی صفائی کو دیکھنا ہے، نہ جماعت کے ٹائم کو تم لوگوں نے کوئی دیکھنا ہے، یہ ساری پابندی کروانے والے لوگ بھی موجود، تمہیں صرف آنا ہے اور نماز پڑھنی ہے اور چلے جانا ہے، کوئی ٹینشن تمہارے سر پر نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے، اتنی لگژری کے باوجود۔ اور امام علی مقام سے ہم محبت تو بڑی کرتے ہیں، مگر امام علی مقام جیسی کیا ہم ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں تو کم از کم ہم وعدہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ہے کربلا کا میسج اور یہ ہے کربلا کا پیغام۔ سیدنا امام علی مقام نے دین کو نئی حیات عطا فرمائی، نئی زندگی عطا فرمائی۔ اب امام علی مقام بھی دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام بھی چلے گئے، اولیاء کرام بھی دنیا سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اب اس دین کی بقا کس نے کرنی ہے، اس کو بچا کر کس نے رکھنا ہے؟ یہ اسی دین کو بچانے کے لیے اور بقا کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ اقرا ممتاز اکیڈمی جو یہاں قائم کی گئی ہے، یہ اسی لیے تو قائم کی گئی ہے کہ دین کی بقا ہو۔ یہاں قرآن پڑھا جائے گا، یہاں درس نظامی پڑھا جائے گا، یہاں اسلامک ایجوکیشن دی جائے گی، آپ لوگوں کو معلومات دی جائیں گی، مگر اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی آپ کو، اور وہ کیا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ یہی قربانی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا مجھے بتائیے، یہاں کئی لوگ بیٹھے ہیں جو مجھے اکثر نا بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، ان بزرگوں نے کئی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے، 500 روپے فیس بھی دی ہوگی، اور جا کر کہا ہوگا کہ ذرا ہمیں چیک کرو کیسے چل رہے ہیں، ہم فٹ ہیں یا نہیں، بلڈ پریشر چیک کرو، شوگر چیک کرو، ہماری آنکھیں چیک کرو، دل کی دھڑکن چیک کرو، یہ سب کچھ چیک کروایا جاتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا کسی نے کبھی ہماری مسجدوں کے اماموں کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، یہ محمد علی شاہ صاحب موجود ہیں، ان کے پاس آ کر کبھی کسی نے یہ کہا مولانا صاحب ہماری ذرا نماز تو چیک کریں، ہم صحیح پڑھتے بھی ہیں یا نہیں؟ اور یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آپ سے کوئی فیس نہیں لیں گے، بغیر فیس کے صرف آپ کو چیک اپ کروانا ہے۔ اور یہ چیک اپ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ حسنین کریمین مسجد میں موجود تھے، دونوں شہزادے جن کے ابھی ہم نے ایام منائے نا، یہ دونوں شہزادے مسجد میں موجود تھے۔ تو ایک بزرگ نمازی جو نیا اسلام قبول کیا تھا، وہ آئے اور انہوں نے نماز پڑھنی تھی، انہوں نے آ کے وضو کیا، نماز پڑھنے مسجد میں جب آئے تو دونوں شہزادے بابا جی کے پاس آ گئے کہ بابا جی ہم دونوں نے نیا وضو سیکھا ہے، آپ ذرا چیک تو کریں ہم دونوں میں سے صحیح وضو کون کرتا ہے۔ بابا جی دل ہی دل میں خوش ہوگا کہ مجھے جج بنا دیا بھائی، کہ آؤ بیٹا چیک کرو۔ اب جناب دونوں شہزادوں نے وضو کیا، بابا جی نے جب دونوں کا وضو دیکھا نا تو فوراً کہنے کہ بیٹا تم دونوں نے وضو صحیح کیا، میرے وضو میں غلطی تھی۔ تو یہ چیک کرنا اس حدیث سے ثابت ہے۔ تو آپ لوگ ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، ہزاروں فیس دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی حلال حرام ہر چیز بند کر دیتا ہے، اور ہم بند کر بھی دیتے ہیں۔ جتنی حلال چیزیں ہر ایک کی کسی نہ کسی کی بند ہے، کسی کی چینی بند ہے، کسی کی بریانی بند ہے، کسی کی جناب بیف بند ہے، کسی کا نمک بند ہے۔ کیوں بھائی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا تو وہ تو ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ کون مانے گا جو قرآن میں آ گیا ہے، وہ کون مانے گا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ایک دوست ہے، مجھے گاڑی میں کہیں لے کے جاتے تھے اکثر، میں ایک جگہ امامت کرتا تھا، تو جہاں کہیں وہ بزرگ سے تھے، جہاں کہیں بھی ریڈ سگنل آتا تھا تو وہ گاڑی روک دیتے تھے، اور وہ اکثر ایک ہی بات دہراتے تھے کہ مولانا صاحب اس ریڈ سگنل پر چاہے کوئی پولیس والا کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، ہماری بریک خود بخود لگ جاتی ہے، پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ریڈ سگنل کو کب فالو کریں گے۔
تو مجھے ان کی بات بہت دل کو لگی کہ واقعی ہم دنیا داری کی تو ہر ریڈ سگنل پہ رک جاتے ہیں اور جب تک گرین نہیں ہوتا چلتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کئی ریڈ سگنل ہیں، یہاں رک جاؤ، نوگو ایریاز ہیں کہ یہاں سے آگے نہیں جانا۔ کیا کبھی ہم نے خیال کیا کہ رب تعالیٰ کا کیمرہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم مولانا صاحب کے پاس آئیں گے نا دین سیکھنے کی نیت سے، اور ہم ان کو کہیں گے کہ ہماری نماز چیک کرو، ہمارا روزہ چیک کرو، کیسے کرتے ہیں، کس ٹائم کھولتے ہیں، کس ٹائم نہیں، کیا طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزیں جب ہم کہیں گے، اس سے بھی پہلے اس امام کو اپنا استاد ماننا اور اس کا ادب و احترام کرنا نہایت ضروری ہوگا۔ جب تک ہم امام کا ادب و احترام نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، جس کے پیچھے ہم نیت کر رہے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، تو اگر ہمارا اور اس کا عقیدہ میچ نہ ہو، ہمارا اور اس کا ذہن نہ ملتا ہو، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دل میں ہم امام صاحب کو گالیاں دے رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں یا اللہ پیچھے سے امام کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قرائے کرام، علماء کرام، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عنایت اللہ سیالوی صاحب، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے کہ یہ اللہ کا کلام سنانے ہمیں آئے ہیں۔ بہت آگے لے پیچھے تھوڑا سا پیچھے، نیچے نیچے، بس بس۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام کا، ائمہ کرام کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم ادب و احترام نہیں کریں گے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ امام بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ استاد ہوتا ہے، اور استاد اور امام اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے نا، یہ انتہائی نازک قسم کا تعلق ہوتا ہے، بہت ہی باریک دھاگے سے جڑا ہوا یہ تعلق ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے والد گرامی نے ایک دفعہ ایک دوست کو سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ایک دھاگا لاؤ، وہ دھاگا لے کر آئے، والد گرامی نے اس شخص کو دھاگا پکڑایا، دوسری طرف سے خود پکڑا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس دھاگے کو کھینچ کر توڑو۔ اب وہ شخص جب دھاگے کو کھینچ کے توڑنے لگا نا، والد صاحب نے چھوڑ دیا، دھاگا بچ گیا۔ کہا ایک دفعہ پھر ٹرائی کرو، پھر ٹرائی کی، والد صاحب نے پھر چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ بھی زور سے نہیں پکڑیں گے، میں بھی زور سے نہیں پکڑوں گا، تو یہ دھاگا نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے والد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے تمہیں صرف مثال دی ہے کہ اگر یہاں پر زنجیر ہوتی اور ہم دونوں طرف سے زور لگاتے تو وہ بھی ٹوٹ جاتی، یہاں دھاگا بھی ہے، ایک طرف سے بھی اگر نرمی ہو گئی نا تو دوسری طرف سے ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم ائمہ کرام پر انگلیاں اٹھانے کے لیے تو تیار رہتے ہیں، ادب و احترام کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ائمہ کرام کا ادب و احترام کریں، ان کی ادب و احترام کو دل میں بٹھائیں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ اگر فرض کیا میرے پیچھے 4 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کسی بات کی وجہ سے آپ کے دل سے میری ارادت نکل گئی، محبت نکل گئی، عقیدت نکل گئی، آپ نے میرے بارے میں برا خیال کرنا یا سوچنا شروع کر دیا، کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کو پچھلی 4 سال کی نمازیں لوٹانی پڑیں گی، وہ ساری ایکسپائر ہو جائیں گی، ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی، ساری ضائع ہو جائیں گی۔ تو کیا آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ امام کی ذرا سی غیبت کر کے یا بدخوئی کر کے ہم اپنی نمازوں کو برباد کر دیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ائمہ کرام کا، ائمہ مساجد کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کو اپنا استاد مانیں، اور یہ تبھی ہوگا جو فارمولہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ امام صاحب کے پاس آئیں اور ان کو کہیں کہ میں 2 رکعت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ذرا چیک تو کیجئے کہ میری نماز کیسی ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس میں بھی نماز چیک کی گئی تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے پیارے آقا کی خدمت میں، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص جو ہے نا نماز میں ادھر ادھر کی باتیں سوچتا ہے، تو اس کی کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ اگر ادھر ادھر کے خیالات آ جائیں، صرف نماز پڑھ لی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تقویٰ کے تو خلاف ہو گئی۔ پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم ایسے کرو 2 رکعت نماز نفل پڑھو،
تمہارے ذہن میں کوئی خیال نہیں آنا چاہیے میں تمہیں اپنی یہ چادر انعام میں دوں گا۔ اب اس صحابی نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، پیارے کر پوچھا ہاں بھائی کوئی خیال آیا؟ کہنے لگے ہاں میں تو چادر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پیارے کا فرمایا پھر پڑھو، پھر کوشش کی، کہنے لگے میں تو نماز میں چادر ہی کا سوچ رہا تھا کہ آپ کی چادر ملے گی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ خیالات یہ آپ نے چیک نہیں کروانے، آپ نے اپنی ایکٹنگ چیک کروانی ہے، نیت صحیح کرتے ہیں یا نہیں، ہاتھ صحیح جگہ باندھتے ہیں یا نہیں، گھٹنے پہ صحیح رکھتے ہیں یا نہیں، سجدہ آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے، سجدے میں کہیں پیچھے دونوں پاؤں اٹھ تو نہیں جاتے، یہ ساری چیزیں چیک کریں۔ تو جب یہ ساری چیزیں چیک کروائیں گے تو پھر بے شک آپ کسی ڈاکٹر کو جا کے 500 روپے دے دیں اور اپنا آپ چیک کروائیں، جائز ہوگا۔ ورنہ یہ بات انتہائی غلط ہے کہ آپ اپنے جسم کو تو چیک کروا رہے ہیں، اپنی روح کو چیک نہیں کروا رہے۔ روح اور جسم کا نام زندگی ہے، جب آپ جسم کو چیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں تو پھر روح کو چیک کروانے کے لیے ائمہ کرام کے پاس کیوں نہیں آ سکتے؟ اچھا بہرحال اب جب قاری صاحبان آ چکے ہیں تو میرا زیادہ دیر آپ کے درمیان میں حائل رہنا مناسب نہیں، میں صرف یہ شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ مولانا قاری محمد عنایت اللہ سیالوی صاحب کا کہ ان کے توسل سے جسم بیمار ہے تو جسم کا علاج کیا جاتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے تو روح کا علاج کیا جاتا ہے، کوئی چیز بیمار ہوتی ہے تو اس چیز کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں تک ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جب کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین توکل کیا جاتا ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ چلے میں اب جو بات شروع کر چکا ہوں ختم کر لوں پھر کہتا ہوں۔ قاری محمد عنایت اللہ سیالوی صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کی خدمت کا یہ زبردست بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے تھے، ہم نے سوچا کہ شاید قرآن جو ہے نا صرف قسم اٹھانے کے لیے یا دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے رہ گیا ہے۔ قبلہ قاری صاحب نے پچھلے کئی سالوں سے دوسرے ملک کے قرۂ کرام بلائے، پاکستانی قرۂ کرام تیار کیے۔ ابھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے قاری صاحبان موجود ہیں، یہ بھی تلاوت آپ کو سنائیں گے اور کچھ سنا چکے ہیں۔ ان لوگوں کو تیار کیا، مقابلہ جات کیے، قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے شوق کو پہنچانے کے لیے جگہ جگہ محافل حسن قرات رکھیں۔ جب خوبصورت آواز میں لوگوں نے قرآن سنا تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ یہ سارا صحرا جو ہے وہ قبلہ قاری صاحب کے سر جاتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ 2 دفعہ سانگڑ کی ایک محفل میں گیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ سانگڑ ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں کم از کم 100 مدارس ہیں، سنیوں کی اور دوسری سب کے ملا کے 100 مدارس ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا ایک بھی شعبہ تجوید کی کلاس نہیں تھی۔ اس وقت وہاں 100 طلبہ جو ہیں وہ ہر مدرسے سے ایک ایک طالب علم لے کے 100 طلبہ کرام کو تجوید پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ سارا صحرا جاتا ہے قاری صاحب کے ساتھ۔ وہاں انہوں نے خوبصورت تلاوت سنوائی، لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوا کہ یہ بھی ایک فن ہے، ہمیں قرآن اس طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ جب یہ شوق پیدا ہوا تو اب وہاں بھی قاری پیدا ہوں گے، وہاں بھی قرآء کرام آئیں گے۔ ابھی مجھے دوست نے کہا کہ آپ نے جو بات کی اس کو مکمل کریں کہ جسم کا علاج بھی ہو جاتا ہے، روح کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کیا کسی کا جسم ایسا بیمار ہو کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو وہ کوئی گالیاں دینا شروع نہیں کرتا، بلکہ وہ پھر بھروسہ کرتا ہے رب تعالیٰ کی ذات پہ۔ تو اسی طرح اگر روح بیمار ہو گئی، آپ کو یہ بھی چھوٹ ان کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ اگر روح بیمار ہو گئی آپ اپنی عبادات کو درست کروانے کے لیے آئیں، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر رب پر بھروسہ کریں۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص رب تعالیٰ کو پکار رہا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں سے گزرے تو وہ رب تعالیٰ کا نام غلط لے رہا تھا، یعنی اس کی پریکٹس ہو چکی تھی پہلے سے ہی، نام اس کو یاد ہی نہیں تھا، وہ غلط نام پکار رہا تھا۔ تو اس نے اس شخص حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا کہ تم غلط نام پکارے ہو، یا تو صحیح نام لو یا چپ ہو جاؤ۔ بہرحال وہ چپ ہو گیا، اس سے صحیح تلفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے، جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایک بندہ کئی سالوں سے مجھے پکار تو رہا تھا، تم نے اس کو ایک نئی چیز بتا کر تم نے میرے نام سے ہی اس کو روک دیا ہے۔ تو یہ مجھے بھائی صاحب نے آ کے کہا کہ بتا دیں کہ اگر فرض کیا کہ آپ جسم کے علاج کرواتے ہیں اور علاج ممکن نہ ہو تو آپ رب تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، تو اسی طرح اگر روح بیمار ہو اس کا علاج کروائیں۔ اگر علاج نہ ہو سکے تو نہ امام صاحب کو دوش دیں نہ اپنے آپ کو دوش دیں، بلکہ رب تعالیٰ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوشش ہی نہ کریں اور کہیں اللہ قبول کرے گا، یہ غلط ہے۔ کوشش کریں، نہ ہو سکے تو پھر اللہ پر چھوڑیں، کوشش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، اور محفل کے بانیان کو بھی بہت بہت شکریہ، کافی دیر آپ نے مجھے برداشت کیا، اس کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔